بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم حاضر ہیں اپنے نردبان کے تھرڈ ٹاپک کی طرف، جو کہ ہے پیج نمبر 10 سے۔ سب سے پہلے کریں گے ہم اس لیسن کی ریڈنگ، جس کی تفہیم ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ تاریخ اسلام کی سب سے پہلی مسجد مسجد قباء ہے، اور دوسری مسجد مدینہ منورہ میں تعمیر ہونے والی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اونٹنی ایک جگہ بیٹھ گئی۔ قریب ہی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر 7 ماہ تک قیام فرمایا، اور جس مقام پر اونٹنی بیٹھی تھی اسے مسجد کے لیے پسند فرمایا۔ یہ زمین 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی، جسے خرید کر مسجد کی بنیاد ڈالی گئی۔ زمین کی قیمت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی، اور اس کی تعمیر میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور مہاجرین و انصار نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس کی دیواریں کچی اینٹوں اور پتھروں سے بنائی گئیں، جبکہ چھت کھجور کی لکڑی اور پتوں کی تھی۔ کھجور کے تنوں ہی سے اس کے ستون بنائے گئے۔ مسجد میں داخل ہونے کے لیے 3 دروازے تھے۔ 7 ہجری میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم جب غزوہ خیبر سے کامیاب ہو کر واپس تشریف لائے تو مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر مسجد کے قریب ایک مکان خرید کر مسجد کی توسیع کر دی گئی۔ مسجد کے ساتھ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے چند حجرے بھی بنائے گئے، جو امہات المومنین یعنی کہ امت کی مائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیام گاہ تھے۔ اسی مسجد میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم کا روضہ انور بھی موجود ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تعمیر و توسیع کا کام مختلف ادوار میں جاری رہا۔ 1233 ہجری میں عثمانی سلطان محمود بن عبد الحمید نے گنبد کی از سر نو تعمیر کروانے کے بعد اس پر سبز رنگ کروایا۔ اس کے بعد یہ گنبد خضرا کہلانے لگا۔ تو یہ تھا ہمارا تفہیم یعنی کہ لیسن، اور ہم اس کی ایکسرسائز مکمل کرنے ہیں۔ یہاں کوسچن ہے ہمارے پاس کہ عبارت پڑھ کر درج ذیل سوالات کے جوابات مکمل جملوں کی صورت میں دیجیے، جس کا سوال نمبر 1 ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، تاریخ اسلام کی پہلی مسجد کا نام کیا تھا؟ تو ہم نے جیسا کہ پہلے پڑھا کہ تاریخ اسلام کی سب سے پہلی مسجد کا نام کیا تھا؟ مسجد قباء۔ تو ہم یہاں آنسر لکھیں گے، تاریخ اسلام کی پہلی مسجد کا نام کوماز میں لکھیں گے مسجد قباء ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، ہجرت کرنے کے بعد مدینے میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ نے کہاں قیام فرمایا؟ تو یہاں ہمارے پاس اس کا آنسر ہوگا، ہم نے پڑھا یہاں پر کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پر 7 ماہ تک قیام فرمایا۔ تو ہم یہاں آنسر اس کا لکھیں گے کہ ہجرت کرنے کے بعد مدینے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر قیام فرمایا۔
قیام فرمایا۔ سوال نمبر 3 ہے مسجد کی تعمیر کس طرح ہوئی؟ تو مسجد کی تعمیر یہ کہ جس جگہ مدینہ ہجرت کر کے آنے کے بعد جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی وہاں مسجد تعمیر ہوئی۔ سوال نمبر 4 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی توسیع کب اور کیوں فرمائی؟ اس کا آنسر ہم یہاں سے سرچ کریں گے کہ 7 ہجری میں جب غزوہ خیبر سے کامیاب ہو کر واپس تشریف لائے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر مسجد کے قریب ایک مکان خرید کر مسجد کی توسیع کی گئی۔ اس کو ہم اپنے الفاظ میں لکھیں گے کہ 7 ہجری میں غزوہ خیبر سے کامیابی کے بعد مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھ کر مسجد کی توسیع کی گئی۔ یا اس کا آنسر ہم دوسرے طریقے سے بھی کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھ کر 7 ہجری میں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھ کر 7 ہجری میں مسجد کی توسیع کی گئی۔ سوال نمبر 5 ہے مسجد نبوی کے گنبد کو گنبد خضرا کیوں کہتے ہیں؟ تو یہاں ہم نے لاسٹ ٹائم پہ پڑھا تھا کہ 1233 میں عثمانی سلطان محمود بن عبد الحمید نے گنبد کی از سر نو یعنی کہ پورے گنبد کو از سر نو یعنی کہ شروعات سے تعمیر کروانے کے بعد اس پہ سبز رنگ کروایا، جس کی وجہ سے اسے گنبد خضرا کہلانے لگے۔ تو ہم لکھیں گے 1233 میں ہجری میں عثمانی سلطان محمود عبد الحمید نے گنبد تعمیر کے بعد سبز رنگ کروایا، جس کے بعد گنبد کو گنبد خضرا کہا گیا۔ اب اس کا سوال نمبر ب ہے درست جملوں پر صحیح اور غلط جملوں پر غلط کا نشان لگائیں۔ مسجد نبوی کی زمین کی قیمت حضرت ابو بکر صدیق نے عطا کی تھی، تو یہ کریکٹ آنسر ہے۔ اس کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرش پکا بنایا گیا، تو غلط، کیونکہ ہم نے یہاں پڑھا تھا کہ اس کی دیواریں کچی اینٹوں اور پتھروں سے بنائی گئی تھیں اور چھت کھجور کی لکڑی اور پتوں کی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر 2 ماہ قیام فرمایا تھا، تو غلط جواب ہے، انہوں نے 7 ماہ قیام فرمایا تھا۔ غزوہ خیبر 7 ہجری میں ہوا،
تو یہ بات کریکٹ ہے. اس کے بعد ہے عثمانی سلطان محمود بن عبد الحمید نے گنبد پر سبز رنگ کروایا. صحیح. عبارت سے در ذیل موصوف کی صفت تلاش کر کے لکھیں. تو ہم یہاں جو ہے صفت بچے تھے، تو یہاں ان کی موصوف یعنی کہ موصوف، یہ موصوف ہیں، اور ان کی صفت یہاں ہم لیسن کے حساب سے پڑھیں گے. تو یہاں تھی بچے، 2 یتیم بچے، تو یہاں ہم لکھیں گے یتیم. فرش، فرش کی اگر ہم بات کریں گے تو یہاں ہم لکھیں گے کچا فرش. حجرے، حجرے سے اس کی صفت ہوگی چند. رنگ، رنگ سبز لیسن کے حساب سے ہم کریں گے سبز. دروازے، دروازے تھے 3، ان کی صفت یہ ہے کہ وہ 3 دروازے تھے. اینٹیں، اینٹیں جو ہیں وہ کچی. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کی بہت بینیفیشل بھی ہوگی. تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ پریس ضرور کریں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.